آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں یہ موضوع عشق مجازی اور بدنظری کا زیادہ رہتا ہے، میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ کسی گاؤں میں حیضہ پھیلا ہو تو زکام و نزلے کی فکر کی جائے گی یا حیضے کی؟ بولو بھائی، حیضہ جو پھیلا ہوا بتاؤ، بدنظری، حسن کی اڑیانی، یہ ویڈیو، یہ سنیما، فلمی گانے آج ہمارے نوجوان بچوں کو کس طرح یہ تباہ کر رہے ہیں۔ گھر میں نیندر کی طرح بیٹھنے والوں تمہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا؟ جب تک حسن کی ویرانیاں اور قبرستانوں کے حالات نہیں بیان کیے جائیں گے، ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان ان بیٹیوں سے جو ننگی پھر رہی ہیں سایہ ہو رہا۔ ایک نوجوان بچے نے مجھے بتایا، سید بہت شریف، اتنا پکا نمازی، اس نے کہا 6 مہینے سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کیا؟ اور چہرہ پیلا پھٹ بھی نکل آئی، آنکھیں اندر کو ڈس گئی۔ میں نے کہا ارے تمہیں کیا ہو رہا ہے، ٹی وی ہو رہی؟ کہہ رہا نہیں 6 مہینہ ہو گئے نماز نہیں پڑھا، ہر وقت میں ناپاک رہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا مجھے ننگی تصویر حالت زنا میں، جس کو ویڈیو کہتے ہیں، ایک لڑکے نے دکھا دیا۔ اب ہر وقت مجھے وہی خیال رہتا ہے، سجدے میں بھی وہی خیال رہتا ہے، اگر نماز پڑھتا بھی ہوں تو سجدے میں وہی ننگی فلم شامل ہوتی ہے۔ ہاں، حکومت کی بربادی پر آج اگر اختر یہ موضوع زیادہ بیان کرتا ہے تو بات بیوقوف احمد اور بیوقوفوں کو یہ اشکال ہوتا ہے صاحب یہاں یہ نفس میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں تو طبیب جسمانی ہوں، میں جسمانی حکیم بھی ہوں۔ میرے پاس ایسے نوجوان اجڑے ہوئے ویران آئے جنہوں نے کہا میں ہم زہر کھانے میں بدکاری بدعملی منہ کالا اتنا زیادہ کیا گناہوں سے کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے اور شادی ہونے والی ہے، ہمیں دم علاج کرو۔ یہ زہر کیوں کھانا پڑا؟ حسینوں سے جسے پالا پڑا، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سرخیاں کھانا پڑا۔ اس کے 2 معنی، اگر جدائی ہوئی، حسین نہیں پایا تو اس کے غم میں سنکھیا کھا کے مر گئے، اور اگر مل گئی وہ یا مل گیا معشوق یا معشوقہ تو اپنے اشتاق اتنا ضائع کر دیا کہ نامرد ہو گئے اور سنکھیا کا کشتہ کھلانا پڑا حکیم صاحب کو۔ دونوں حالت میں، وصل میں بھی جدائی میں بھی سنکھیا کھانا پڑا۔ اتنی داستان میرے سینے میں ہے کہ اگر میں کتاب لکھوں حسن عشق کے تصادم کی بربادیاں اور صحت کی خرابیاں اور ایمان کی ویرانیاں تو 5000 صفحے کی کم سے کم میری کتاب ہوگی۔ پھر بھی میں نے کتاب مختصر سے لکھ لی، اس کا نام روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج کتب خانہ مظہری سے دستیاب ہے، اس کو دیکھو۔ کسی شخص کو میرے یہ موضوع پسند آئے، میری خانقاہ چھوڑ دو، میرے پاس نہ وہ مرد آئے نہ وہ عورت آئے جس کو میری تقریر سے مناسبت نہ ہو اور وہ کہتی ہو کہ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب آپ حسن کی ویرانیاں اور عورت کی بے حرمتی بیان کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، یعنی قبرستان کی حسن کی ویرانیاں تباہ کاریاں پیش کرنا تاکہ نوجوان بچوں کا ایمان بچ جائے اور یہ فلمی دنیا اور ننگی جو عورتیں پھر رہی ہیں ان کے فتنے سے ہمارے نوجوان بچوں کی زندگی بچ جائے، یہ بتاؤ یہ اس میں عورت کا احترام ہے یا نہیں؟ عورت کا احترام کس بات میں ہے؟ یہ عورت کی بے حرمتی ہے یا اس کی حرمت اور عزت ہے کہ اس کو بالحوث اور لالچی لوگوں سے اور بدکار اور فاسق لوگوں سے اس کو بچایا جائے، اس کے بالوں اور اس کے حسن کی صلاحیت دکھائی جائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا کوئی ایسا آشنا ہو جس سے کہ وہ اس کو خطرہ ہو کہ ایسی باتیں سن کر کہیں میرے حسن کی قیمت میں گھٹ جائے۔ مجھے ایسی روحوں کی ضرورت نہیں جس کو میری تقریر سے پریشانی ہوتی ہے۔ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو مجھ سے نازرت نہیں، میری تقریر کی اصلاح کرنے کا حوصلہ نہ کیجیے، نہ مرد نہ عورت۔ ڈاکٹر کی جو مریض یا مریضہ ڈاکٹر کی اصلاح کرے، ڈاکٹر پر فرض ہے کہ اسپتال سے اس کو گیٹ آؤٹ کر دیں۔ آپ بتائیے آلو بیچنے والی یا سبزی بیچنے والا یہ کسی ڈاکٹر کے لیے مشورہ دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے کہ آپ کا کیش فلو جو ہے 250,000 ملی گرام کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس سے کم ملی کام کر سکتا ہے؟ آپ بولیے کسی مریض کو ہے تو ڈاکٹر کو مشورہ دے۔ صاحب یہ مضمون کیوں زیادہ بیان ہوتا ہے؟ میرے پاس 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، کتنا شکریہ لوگ میرا ادا کرتے ہیں کہ آپ کی تقریروں سے ہم بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک زندگی میں تھے۔ اللہ نے ہمیں عشق مزاجی سے، عورتوں کے چکروں سے ہمیں نجات ملی۔ میں ان نیک بیویوں کو جو پردے میں ہے اللہ والی ہیں وہ ہماری مراد نہیں ہوتی، ہم تو ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ آج بھی یہاں ہمارے گھر میں ایسی خواتین موجود ہوں گی کہ جب ان کے ٹیلی فون آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ کوئی خاتون کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم بھی ان سے کہتے ہیں دعا کرو، ان کو ہم اللہ والی سمجھتے ہیں۔ میری مراد جو یہاں ہوتی ہے یہ وہ سبھی سوتے ہیں جو ننگی پھرتی،
کچھ تو عقل استعمال کرے، اپنے طاقت اور احمق میں نہیں ہونا چاہیے. میری مراد کو سمجھ لو، میں خواتین کی بے حرمتی نہیں کرتا ہوں، میں اللہ والی عورتوں کا بے حد احترام کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا میں محتاج ہوں. میں سوال بھی کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم کو بھی دعا میں یاد رکھنا. جب ہم کسی حسن کی ویرانیہ بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ حسین عورتیں ہیں جو ننگی پھر رہی ہیں بس اسٹاپوں پر اور مخلوق تعلیم میں شامل ہے اور لڑکوں کو اشارے کر رہی ہیں. ہمارے نوجوان بچوں کا ایمان ضائع ہوتا ہے. میں اس طرح حسن کا احترام کروں، ایسے حسن کے احترام پر میں لانا بھیجتا ہوں جو ہمارے نوجوان بچوں کا ایمان بھی ضائع کر دیں. بتاؤ نہ جاتا اگر نہ آتا میرے پاس، پھر میں نے اس کو علاج بتایا. سب لوگ سن لیں اس مراضی کا علاج. اس بچے کو جو 6 مہینے سے بے نماز ہو گیا، چہرہ پیلا ہو گیا، ہڈیاں اس کی نکل آئی، تو میرے حقیق امت مجھے ملت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ علاج بتایا کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے اس کی محبت دل سے نہ نکل رہی ہو تو عشق مجازی غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنے کا علاج. سن لیجیے آپ غور سے، یہ بڑی مشکل سے مدد نکلتا ہے، جان لیوا ہے اور رستہ تک پہنچا دیتا ہے. نمبر 1، صاف کپڑے پہن کر فطر لگا کر 5 تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھے اور لا الہ جب کہے تو دل میں خیال کرے کہ دل میں جتنے بت ہیں جن کے غیر اللہ کے بت سے ہیں سب کو میں دل سے نکال دیا اور دل ہمارا عالم ہو گیا. اور جب اللہ کہیں تو سمجھ لیں دل میں اللہ کا نور آ گیا اور میری لا الہ الا اللہ شہادت تک جا کر اللہ سے مل گئی. حدیث مشکات کی حدیث ہے کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کہاں جاتی ہے؟ 7 آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. مشکات کی روایت مشکات شریف، لا الہ الا اللہ لیس لہا الہ دون اللہ. تو جس کو توفیق ہو جائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی 1 تصویر یا 5 تصویر تو سمجھ لو کہ اس بہانے سے ہمیں اپنے مولا کریم کی ملاقات ہو رہی ہے. ہم لگ جا سکے تو ہمارا کلمہ تو جا رہا ہے، اللہ سے مل رہا ہے. عاشقوں سے پوچھو اس کی کیا قدر ہوگی. بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، گھر سے کرتے ہیں بہت سے نالا اور فریاد. ایک علاج ہو گیا نا 5 تصویر لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ کچھ دن میں دل کی کایا پلٹ جائے. پاگل اگر ہوگا تو ولیم 5 ولیم 10 سب چھوٹ جائیں گے اور اللہ کے نام سے نیند بھی آنے لگیں گے. نمبر 2، تصور کرو کہ ہم قبرستان میں مر چکے اور ہمارے گناہ کے آزار جراثیم اور کیڑے کھا رہے ہیں جن آزار سے گناہ کیا جاتا ہے. اور اس عورت کا یا اس لڑکے کا تصور کرو. دیکھو ہمیشہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو بیان کرتا ہوں. نہ جانے کس پر کون سی پاگل ایسے حماقت سے ہے کہ جن کو اس میں یہ محسوس ہوا کہ اس میں عورت کی بے حرمتی ہو جاتی ہے. یعنی ان کی بالوں کی کمی نہ کیجیے. یہ اس بے پردگی سے اور اس مجازی سے ایسے حالات خطرناک پیدا ہوئے. سنیے 2 قصہ اس کو بعد میں یاد دلانا. اس مجازی کا علاج حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعی بیان کرتے ہیں. یہ تقسیم سے پہلے ایک جوڑا شوہر اور بیوی اپ ٹو ڈیٹ دونوں بالکل بے پردہ برقع اور کچھ نہیں اپنی بیوی نوجوان کو خوب عمدہ لباس پہنا کر شملہ کی ہوا کھا رہے. شملہ جانتے ہو جیسے مری کی ہوا کھائی جاتی. شملہ منصوری ہندوستان میں ہے. اس زمانے میں وہاں انگریزوں کے بنگلے ہوتے تھے. گرمی کا موسم، انگریز کے بنگلے پر 2 گورے فوجی اس کی حفاظت کے لیے پاسبان چوکیدار مقرر تھے. دونوں انگریز تھے، وہ بھی انگریز تھے. انگریزوں کو گورا کہا جاتا تھا. 2 گورے بندوق لیے کھڑے تھے. یہ مسٹر اپ ٹو ڈیٹ ٹائی لگائے ہوئے اپنی نوجوان بیوی کو بے پردہ خوب حسین بنا کر فیشن دکھا رہے تھے کہ یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے. یہ ہم لوگ تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ترقی یافتہ ہیں. وہ پرانا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ہے اور وہ زمانہ نہیں رہا. اس بے پردگی کا آغاز سنیے جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بزرگوں نے بیان کیا، وہ میں آج مسجد میں بیان کر رہا ہوں. ان دونوں چوکیدار جو انگریز تھے سال بھر ہو گئے تھے لندن سے آئے ہوئے، آگ لگی ہوئی تھی. بے پردہ عورت کو دیکھا کیا ہوگا بتاؤ. ارے ظالموں اپنے اوپر رحم کرو، ہماری تقریب کی قدر کرو. نہیں تم کو فائدہ ہوتا تو چھوڑ دو خانقاہ میں آنا. ایک پاؤ گوشت کو چھپا کے لے جاتے کیوں کہ کہیں چین نہ اڑا دے.
दिखाते हुए ले चलते हो आदमी, एक पाव गोश्त यूं छुपाते हो थैले में कि कहीं चीन न खा जाए, उड़ा ले। एक पाव गोश्त को बिल्ली से छुपाते हो कि कहीं दूध बिल्ली न पी जाए है। और अगर 100 1000 की नोट है 10-20, तो वहाँ रस पर खड़े होते हुए जेब पर हाथ रखे हुए कि कोई जेब कतरा न मार दे, जबकि इन चीजों में खूब उड़ने की सलाहियत नहीं। नोट में इतनी ताकत नहीं उड़ जाए, दूध में इतनी ताकत नहीं उड़ जाए, गोश्त में इतनी ताकत नहीं उनके चीन के पास पहुंच जाए। लेकिन औरत के अंदर खास दृष्टि में कितनी आवाज़ पड़ती कि औरतें खुद आशिक होकर घर से बात करनी। तो एक पाव दूध की मदद करने वालों, एक पाव गोश्त की हिफाजत करने वालों, 1000 की नोट पर जेब में हाथ रखो जेब कदरों से बचाने वालों, तुम्हें शर्म गैरत नहीं आती कि अपनी बहू बेटियों को अकेले भेज देते हो? जाओ अकेले चली जाओ। नाजरबाद 4 नंबर में मैं 20 साल रहा हूँ। वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त आजमगढ़ का, उसने कहा कि साहब एक किस्सा सुन लीजिए। एक साहब आया, उन्होंने कहा मेरी लड़की 3 दिन से घर नहीं आई, देखिए आपकी हाजिरी है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी लड़की रोजाना हाजिर है और सारे सब्जेक्ट में हाजिर रहती है, अब यहाँ से तुम्हारे घर में जाए हम इसके जिम्मेदार नहीं। तो अब्बा जान क्या कहते हैं, ओके ओके, कोई भी उसको रोके मगर हमारी तरफ से रोके, सभी इसके का देगा। यानी उसने कहा कि कॉलेज की गैर हाजिरी न हो, कहीं भी रात रहे किसी लड़के के पास, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। प्रिंसिपल साहब कहते रोने लगे, क्योंकि जाहिर की नमाजी आदमी अल्लाह। आज मैं अगर इस मर्ज को बयान करता हूँ, जिस शख्स को मेरी बातों से मुनासिबत न हो और उसको बजाय फायदा के वो इसको समझता हो कि क्या बात है, बार बार यहाँ मजबूर होता है, तो मैं हैजे ही का इंजेक्शन लगाऊंगा, मैं कालराही की जरासीम मकुश दवाएं डालूंगा। जिसको मजा न आए, सुकून न मिले, अच्छा न लगे, वो जाओ मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ, मौलाना अब्दुल सुभान साहब का बयान, मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना मुफ्ती वली हसन साहब, बहुत से बुजुर्गों की मजलिस से हो रही, अख्तर को छोड़। ऐसे शख्स को फायदा भी नहीं होगा, जिस शख्स को मुनासिबत न हो उसको फायदा भी नहीं होगा। ये बदगुमानी है, ये बदगुमानी मेरे साथ। इसी हकीम खामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फायदा हमेशा बुजुर्गों से 2 किस्म के लोगों को होता है, या तो इंतहाई मोहब्बत हो उस बुजुर्ग से, या इंतहाई समझदार हो, हर बात में उसे समझ में बात आ जाए कि इसलिए ये लिखता है। बेखूफ आदमी या बेमोहब्बत का आदमी जिसको हुस्न न हो, ऐसे लोगों को फायदा नहीं होगा। फिर मैं इसीलिए ऐलान करता हूँ कि मेरी इस्लाह करनी किसी को छोड़ दो, मरीज का हाथ नहीं, कोई डॉक्टरों की इस्लाह करो। मेरी बात अच्छी लगे, मुफीद हो आपको, आइए सराफों पर, हम आपके लिए दुआ करें। हर बात में बिना में मुजर्रा में रोजे मुबारक के सामने बैतुल्लाह में कि खुदा जो खानकाह में आए महरूम में जाए उसको साहिब रिश्वत बना दे। मेरी दुआ मेरे रहमानों की खबर को बहुत नालायक और अहमद है जिसने मुझे फोन किया। किसान भी औरत की इसमें बेहरमती होती, जो औरत अगर आज ना आई हो तो जो खवातीन आई हुई है उस औरत तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अगर हरगिज ना आए हमारे यहाँ। मैं यही मजमून हमेशा बयान करता हूँ, जिसका आजकल हैला फैला हुआ है, जिससे उम्मत के बच्चे तबाह हो रहे हैं। बताइए, अगर उस जोड़े को जो शिमला गया था, कोई मौलवी कोई अल्लाह वाला उसको सिखाता कि बेटा बेपर्दा मत ले जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारी बीवी की हुर्मत एहतराम लुट जाए। उन दोनों फौजी चौकीदारों ने बंदूक लिए हुए वो शिमला जो कह रहा था कि बीवी को बेपर्दा, उसको जबरदस्ती घसीटा शहर के सामने जनाब मुकाला किया। देख लो हजरत खानी के बाद में रहमतुल्लाह अलैह, और अप टू डेट बनो और मॉडर्न करो, नंगी बाहू बेटियों को खिलाओ, ये आजाद देखो। यानी शहर खड़ा देख रहा खाली अप टू डेट बना हुआ, और अपनी बीवी का डेट स्टाइल देखा। इसके साथ क्या हो रहा, हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो बंदूक वाले थे। ये अगर बुर्के में रहती, आज तक बुर्के वाली औरत से जिना नहीं हुआ, अगर हुआ कहीं तो बेपर्दा कहीं नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को हुक्म दिया कि खबरदार अपनी निगाह को किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की खाला, किसी की बहन, किसी की माँ पर नजर न डालो। ये एहतराम है, एहतराम ये नहीं कि मैं मजमून बयान करना छोड़ूं और तुम शान की तरह फिरते रहो।
तुम्हें ये भी सुनना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी इस्लाम मकसूद है। बताओ, एहतराम औरतों का तकवा में है या नाफरमानी में? बताओ, औरत का एहतराम तकवा परहेजगारी में है या बताओ, या अल्लाह की नाफरमानी में है? और उस नीच को इतना ज्यादा दिखाया जाए, औरत को ऐसा हुर्मत एहतराम दिया जाए कि जिससे लोग उसके इश्क में मुबतला हो। जो खातून पर्दे से रहती हैं, नमाज रोजे वाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे मजमे में बहुत ही अल्लाह वाली भी ऐसी आती हैं जिनकी दुआओं के हम मुस्ताद हैं, और वो शहादत दे सकती हैं, गवाही भी दे सकती हैं कि मैं कभी टेलीफोन आया है तो मैंने कहा मुझे भी दुआ में याद रखना। अगर मेरे कल्ब में हुर्मत न होती, मेरे कल्ब में इन माओ और बहनों का एहतराम न होता तो मैं इनसे दुआ की दरख्वास्त नहीं करता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटियों की इज्जत न लूटे, आप पर्दे इनको रखें, बुरखा उड़ाइए, चाहे कुछ भी होता रहे। अभी आपने इसी कराची में सुना होगा शिमला वाला किस्सा, कराची में कि 3 और लड़कियां अपने बाप के साथ शादी में गई, खूब बंसवर करके गुंडों को कोई अदा पसंद आ गई, हाथ से खींचा उन लड़कियों को, बाप को पहले फायरिंग करके गोली मारी, वो कराची की झाड़ियों में बाहर शहर के जिना किया, मुंह काला करके, फिर उनको जान से मार दिया। ये बेपर्दगी का आवाज है, जबकि हुक्म ये है कि शादी ब्याह में सादे लिबास में जाओ। अगर घर से निकलो तुम्हारा हुस्न तुम्हारे शौहर को मुबारक हो। मैं दोस्तों से कहता हूँ कोई हसीन लड़का नजर आए और अल्लाह से बातें करो, या खुदा इसके हुस्न को इसकी बीवी के लिए मुबारक करना। कोई बीवी अपने हसीन नौजवान का बोसा ले ले, राय नहीं। और अगर कोई हसीन लड़की पर नजर पड़ गई अचानक गिला इरादा, तो ये दुआ करता हूँ कि खुदा इसके हुस्न को इसके शौहर के लिए मुबारक करना। आज मेरे पास इतनी तावीज लेने आती हैं, रोती हुई लड़कियां आ रही हैं जिनकी शादियां हो गई कि मेरा शौहर फिल्मी दुनिया में फंसकर गैरों को तरफ रमायल है, मुझे धर्मी की तरफ रखता है। आजाद और मुझे ये तालीम दी जाती है कि मैं इस मजलूम को न बयान करूं। बताओ, पूरे 2 दिन से मुझे इतना सदमा, इतना परेशानी इसकी बेवकूफी तरह कि जिसकी हद नहीं। मेरे पास तावीजें लेने वाली अक्सर औरतें आ रही जो अपने शौहरों की निगाहें नायक से महरूम है। और क्यों? इसी फिल्मी दुनिया इसी बदमिज़री और वो तुझको हंसने का मेरी तो किस्मत हो गई, मेरे माँ बाप ने तुझे ठीक से नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि सड़कों की चीजें जो होती हैं तो वो अपना मामला सुनो, सड़क की चीज शैतान उनको ज्यादा लाइट ना देता है, इसके रिजल्ट करता है। सड़कों पर गिरने वाली औरतें ज्यादा हसीन लगती हैं, औरत की बीवी कम हसीन लगती है। ये शैतानी से कम। अल्लाह ने जो दी दिया उस पर राजी हो। ये हमारी बीवियां मुसलमान जन्नत में इंशाअल्लाह हो मुसाफिर कर दी जाएंगी। जिसको पूछना है हदीस में खोल कर दिखाऊंगा, मेरा तो दुखाना अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। फराई चीज को फराई चीज समझो, किसी की चीज को देख कर ललचाना, अपने दिल को तड़पाना, इससे बेहतर कौन इंसान हो। एक साहब अस्पताल दाखिल हुए आज से 15 साल पहले। एक नर्स बेतरबा कम उम्र से दिन लगा बैठी, उनकी बीवी और खानदान मेरे पास रोने लगा कि हम तो मर जाएंगे, मेरे शौहर के लिए दुआ तावीज करो। बहुत मैं भी रोया, तावीजें दी गई, जाके उससे जान बची। और वो खानदान जिसमें आग गम की आग लग गई थी तो खानदान गम से बच गया। यही मज़ामीन की जरूरत पड़ती। बहुत सी खातून ऐसी लड़कियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई और इस्लाह का ताल्लुक मुझसे रखती है, उन्होंने खत में लिखा कि तुम्हारी तकरीरों से मुझे बेहद फायदा पहुंचा और हम बदनजरी से अब अखबार में भी मर्दों की तस्वीर नहीं देखते। बताओ फायदा हो रहा है कि नहीं? नौजवान लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह फायदा इतना हो रहा है। मेरे पास खतूत आ रहे हैं, टेलीफोन आते हैं कि हम आप औरतों के हम आपके लिए दुआ करते हैं आपकी जिंदगी के लिए कि आपकी मजलिस में आने से हमारा बहुत गुनाह छूट गया। लेकिन ऐसी पागल से हम क्या कहें कि जिसने मेरे दिल को जख्मी कर दिया। किस हमाकत से मैं खुदा सबको बताए और वो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तो खुदा उसको हिदायत दे। अगर उसको मुझसे मुनासिबत नहीं, मेरी बातों से फायदा नहीं, तो दुआ कीजिए कभी ना आए मेरे यहाँ, क्योंकि उसका आना बेकार है। ये तो फायदा न हो तो क्यों अपनी जिंदगी जाया करो, दूसरे वर्मा के पास जाओ। लेकिन डॉक्टर की इस्लाह का हौसला मत करो, उसने फोन कर मेरी इस्लाह करने की कोशिश की।
اور مریض ڈاکٹر کو کیا حق ہے کہ ڈاکٹر کو مشورہ دے ہمارے علاج سے تم کو فائدہ نہیں، جاؤ دوسرے ڈاکٹر کیا دوسرے ہاسپٹل میں داخلہ لے. یہ تو ایک روحانی بیماری کا اسپتال ہے. یہ عام تقریر نہ سمجھو، جیسا جگہ جگہ تقریریں ہو رہی ہیں تو جس کو بھی چاہا اس مقرر کی کام پکڑ دی. یہ روحانی ہاسپٹل ہے، یہاں کسی مریض کو اس کی اجازت نہیں تو اس کو مشورہ دے. اگر فائدہ ہوتا ہے رہو، نہ فائدہ ہو جاؤ. اور پھر فائدہ صاحب کا شیر جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، اور بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، اور بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں ہو، اور دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے. سوبار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، سوبار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے ادھر اور بچشموں بسر آئے. اب تک تمہارا محتاج نہیں، ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں. شمس الدین تبریزی کو ایک ہی خلیفہ ملا جلال الدین رومی، ساری دنیا میں ٹنکا پٹ گیا. عزت اللہ کے ہاتھ میں نہیں. 20 سال سے میں اپنی تقریر پر لوگوں کا شکریہ سن رہا ہوں اور دعائیں لے رہا ہوں. اور 20 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ٹیلی فون ملا مجھے کہ تمہاری تقریر میں قبرستان میں تم حسن کی جو طرف سے اور پوسٹ مارٹم کرتے ہو، اس سے تو حسن کی اس سے عورت کی بے حرمتی ہوتی. یہ عورت کی حرمت ہو رہی جگہ جگہ کے استر پر ننگیاں دکھے میں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پردہ پھرنے والی عورتوں کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. لڑکوں کو بھی اس میں میں شامل کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو نوجوان لڑکوں سے اس بازی کا مرض، ان کے گال اور ان کے کالے بال اس میں شامل نہیں کہ بڑے بڈھے ہونے کے بعد ان میں کیا رہے گا. وہ جو میرا شعر ہے کمر جھک کے نسلے کا مانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. اب اس میں بھی بے حرمتی ہے. اچھا سنیے، اب اس عورت سے جس نے مجھے فون کیا میں اس سے کہوں گا کہ تم مولانا رومی کی خبر پر جا ترکستان اور پورنیا میں جا کر مولانا جلال الدین رومی کی خبر پر تم یہی بات کہتے جو تم نے مجھ سے بات کی کہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی. اب سنیے شیر مولانا کا زلف جاتو مشکبارو عقل غرب. اے انسانوں، اے ایمان والو جن کے زلف کالے کالے اب مشکبار ہیں، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، گھونگھر والے ہیں، عقل گر ہیں، عقل کو اڑا لے رہے ہیں، عقل کو اڑا رہے ہیں. ان پر ایمان مت دو، ان پر دھیان مت دو. آخری وہ دن میں رشتے تیر کر یہ جب بڈھی ہو جائیں گی تو ان کے کالے ان کی چٹیاں جو ہے وہ بڈھے گدھے کی دم والی ہوگی. یہ کس کا کلام ہے؟ آپ کا بتاؤ بھائی. مولانا جلال الدین رومی کے شعر فارسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ خبردار کسی کی کالی زلفوں پر مت جانا، بڑھاپی میں ان کے کالی چوٹیاں کیا معلوم ہوں گی. آخر تم نے رشتے تیر کر، ہر تیر مانے بڈھا ہے، ہمیں نہ سمجھ لینا. تیر کے مانے تیر کئی ہوتے ہیں، تیر کے مانے بڈھا اور ہر مانے گدھا، گدھے بڈھے گدھے کی تم معلوم ہوتی ہے. کس پر ایمان دے رہے ہو؟ کہاں جان دے رہے ہو؟ اب آپ بتاؤ. اور اس پر بھی کہتے کہ نہیں مولانا رومی کی کتابیں نہیں پڑھیں گی کیونکہ وہاں بھی بے حرمتی نظر آ رہی. ارے اپنا احترام لے کے کہیں کا تم دور ہے آپ سے. مجھے نہیں چاہیے ایسا سامعات نہ ایسے سامعین جن کی اتنی بھی کھوپڑی نہ کرنا ہو. ایسے نادانوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلا وجہ اپنی زندگی ضائع کرتی ہے. میں اسے کہتا ہوں خبردار ہمارے یہاں نہ بتاؤ تم نے رشتے کی رقم یہ مسلم کا معروف ہے. اس کے نوجوانوں کی عقل آتی ہے ہوتا ہے اسے اس سے امت کی حالت ہوتی ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں، اگر تمہارے شوہر بھی یہ شہر سن لیں وہ اپنی بیوی کو تھوڑی حقیقت سمجھیں گے. ارے ان کی نظر غیروں سے بچ جائے گی، دوسری عورتوں سے، اور تمہاری قدر بڑھ جائے گی. یاد رکھو جس کا شوہر جتنا زیادہ اللہ والا بنے گا، ان اشعار سے میری ایسی تقریروں سے انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر تمہارے شوہروں کو دنیا جتنی بے پردہ پھرنے والی عورتوں کے بالوں اور گالوں سے نفرت ہو جائے تو تمہارا شوہر تمہاری عزت کرے گا.
یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، جتنا شوہر متقی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کی محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو غیروں کو غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا، میری اسی تقریروں سے گناہ کرتا ہوں جو اس کے پھل میں دوسری عورتوں کی گال اور کالے بال سے نفرت ہو جائے تو تمہاری بھی قدر ہوگی۔ اگر تمہارا شوہر تاک جھانک کرے گا اور حسن کا احترام کرے گا تو تمہارا بھی سمجھ لو کیا ہوگا۔ ہمیں اس بدگمانی کا اب بار بار میں حسن کا احترام کر تو کوئی کہتے صاحب ایک احترام میرے ساتھ بھی ہے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، یا میں کہہ دوں کہ جو گناہوں سے عیش و عشرت ملے، نافرمانی سے جو عیش و عشرت ملے، اللہ کے غضب اور ناراض کرنے سے ایسی عیش و عشرت کا لعنت، تو جناب عشرت صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہتے ہیں صاحب آپ نے میری بے حرمتی کر دی، یہ عشرت صاحب بیٹھے ہوئے، ارے مضمون کو بھی تو سمجھو بھائی کہ کون سی عشرت پر میں لعنت لکھ رہا ہوں؟ جو اللہ کی نافرمانی کے راستے سے عشرت حاصل ہو اس عشرت پر لعنت ہے۔ عشرت صاحب کھڑے ہو جائیں صاحب آپ نے میری بے حرمتی کر دی، کیا ہے ایسی پاگل سے خدا بچائے؟ یہ قہر ہے اللہ کسی گناہ کا عشرت پر عذاب الہی ہے، بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بے وقوف سے بھاگے جا رہے ہیں، وہ ایک امتی نکاح ہو گئے، آپ بے وقوفی اس کی دور کر دیجیے، آپ تو کوڑی کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے، اندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو آنکھ مل جاتی ہے، اور سفید داغ والوں کو اچھا کر دیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ آپ بے وقوف سے بھاگے جا رہے ہیں؟ آپ ہاتھ پھیر دیجیے، اس کی بے وقوفی دور ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بے وقوفی اللہ تعالیٰ کا عذاب و قہر خدا کہتے ہیں زمین ہٹے گا جب یہ توبہ کرے گا۔ میں کہہ دیا کہ آج سے مجھے کوئی حساب ٹیلیفون نہیں کریں گے، نہ ایسا خط لکھیں گے، میری اصلاح میرا شیخ کافی ہے، میری اصلاح کی فکر چھوڑو تو میں اسپتال بدل دوں۔ اگر میری ڈاکٹری یہی کام نہ دے رہی ہے آپ کو تو میرا مستشفہ، میرا ہاسپٹل، میری خانقاہ چھوڑ کر کے دوسری خانقاہوں میں چلے جائے، وہ اس مریض کو کبھی صلاح نہیں ملے گی جو ڈاکٹر کو اصلاح کرنے لگے گا۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک طرف والا شیخ ہے جس نے دینی مربی پر اعتراض کیا، وہ نظر علیہ افتخارا اس کو حقیق سمجھا، لاحق لوہا بتا اس کو کبھی اطلاع کبھی اس کو کھڑا نہیں مل سکتی۔ جتنا حکیم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے دینی مربی سے جتنا نیک گمان، جتنا ادب، جتنا اکرام ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کو فائدہ پہنچتا۔ یہ راستہ اللہ والوں کا، یہ روحانی راستہ۔ یہ جو عام لیڈر قسم کے جو مقررین پھر رہے ہیں، لٹریچر لکھ کر کے اور بزرگ بن گئے، کسی بزرگ سے اصلاح نہیں کرائی، اس قسم کے لٹریچر پڑھنے والی عورتوں کے اندر ایسے جراثیم ہو سکتی جن کو اندر جن کے گھٹی میں بدتمیزی شروع سے پلائی جاتی ہے، جن کو اعتراض کرنا ان کا آئین دین ہوتا ہے، صحابہ سے لے کر کسی کو نہیں چھوڑتے، سب پر اعتراض، ان میں یہ خرابی، ان میں خرابی۔ ہمارا راستہ بزرگوں کے ادب کا راستہ، اس قسم کے لٹریچر پڑھنے والے اور لکھنے والے یہ وہ راستہ نہیں، یہ راستہ وہ ہے۔ اے خدا جو ان توفیق ہے ادب، اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور بے ادب محروم مدد فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، اس مجازت کے 5 علاج میں بتا رہا تھا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ 5 تسبیح پڑھو۔ نمبر 2 اپنا اور اس معشوق یا معشوقہ کا تو قبرستان میں ایک دن کیا حال ہوگا؟ آنکھیں کیڑے لیے پھر رہے ہوں گے، ایک ایک بال کو کیڑے لیے چکر لگا رہے ہوں گے، بالوں کے اجزا دکھا جائیں گے، معشوق ہو یا معشوقہ۔ اس میں عورتیں اپنے لیے نہ سمجھیں، یہ کردہ پھرنے والیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کے چکروں میں مت آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اس مراقبے سے دل میں نفرت آ جائے گی۔ حرام جگہ سے، حلال سے میں منع نہیں کرتا، حلال کی بیوی ہو بے شک اس سے محبت کرو، آپ ادا کرو، لیکن میرا شیخ یہ ہے کہ جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں چھوٹ کے میں حرام کی میں، یعنی جن کو خاص دل کی شادیاں نہیں ہوئی یا ان کی بیوی بیمار ہو گئی، بڈھی ہو گئی، تو وہ ادھر ادھر آپ خراب نہ کریں۔ نمبر 1 علاج کیا ہے؟ 5 تسبیح لا الہ الا اللہ کے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنا پڑوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے خلق غیر اللہ سے پاک اور اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ نمبر 2 اپنا بھی سوچیں ایک دن مرنا ہے قبر میں، اور وہ معشوق یا معشوقہ بھی قبر میں، دونوں کے جسم دیے رہے، مٹی ہو گئے ڈھیلے، دونوں مٹیوں سے پوچھ لو قبر کھود کر کے، عاشق صاحب کی بھی اور معشوق صاحب کی، اے مٹیوں تمہاری وہ تمام چیزیں چاٹیاں کہاں سے چلی گئیں، تمہارے وہ آزائے معاشرت کہاں چلے گئے، گناہوں کے آزاد کہاں چلے گئے، تم حرام لے کے لعنت لے کر گئے تم،
نیکما رفتن جو سنت حاکمان نیک بندے دنیا سے چلے گئے، ان کے سنت اور طریقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وزیری معصوم خادمان کمینے بندے اور کمینی نالائق عورتیں چلی گئی گناہ بدکاری سے، آج ان کے طریقے ان کے چرچے ہو رہے ہیں اور ان کو لعنت برسے۔ دیکھ لو کلینک ٹرسٹ کا کیا حال، کتنی عورتوں کتنے لوگوں کو بدنظری کی دعوت دے رہی ہیں لمبی پھرنے والی، یہ ساری لعنتیں ان پر پڑیں گی۔ جتنے مردوں نے گناہ بری نظر سے دیکھا، یہ گناہ بھی انہیں عورتوں کے ساتھ ہو جائے گا جو بے پردہ اپنے کو دکھا رہے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے کہ قیامت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، یہ آنکھ تیری ماں باپ نے دیا تھا یا میں نے پیٹ میں تیری آنکھ بنائی تھی، اس میں روشنی کا خزانہ میں نے رکھا، سوالات ہو رہے ہیں۔ یہ تمہارے ہوش قیامت کے دن بولیں گے۔ سنو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھو احترام کیسا ہوا۔ معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یعنی قیامت کے دن اللہ زبان پر مہر لگائے گا، ہاتھ کیا کہے گا، سنو معلومی کا نقشہ، ہاتھ بولے گا تو ہم نے کیا کیا گناہ کیے، دست گوئے منسنی دوسیبان، دست گوئے منسنی دوسیبان، ہاتھ کہے گا اللہ ہم جیب کاٹا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، اور لفظ گوئے منسنی دوسیبان، بہت بڑائی گئی ہے میں نامحرم عورتوں کا اور حسین لڑکوں کا چوما لیا کرتا ہوں، یہ خود بولیں گے۔ اب بتاؤ معلومی کو بھی کہہ دو کہ انہوں نے بھی حسن کی بے حرمتی کر دی۔ بہت قبرستان پر ترکی پر ہے مولانا رومی کی دنیا میں، دیکھو لب گوئے منسونی گوشی دان، ہوش بولیں گے کہ اے خدا یہ سمبتی اردو سے نامحرم لڑکیوں کا اور حسین لڑکوں کا چنا لیا کرتا، خود بولے گا، تب پتا چلے گا قیامت کے لیے کہ کتنا احترام تمہارے ہوشوں کا ہو رہا۔ تم نے اکثر کا اسے نہیں سنا تھا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یاد رکھیے یہ حجت ہے